گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین بما انزل الیہ والذین آمنوا بما انزل الیہ من قبل بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین صدق اللہ العظیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله برادران اسلام، یاران طریقت، محبان طریقت، تمام دنیا میں بسنے والے جن کے دلوں میں میرے سرکار کی محبت اور اللہ کی الوہیت کا، اس کی وحدانیت کا جذبہ آباد، میں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ میری یہ گزارشات جو ہر اتوار کو 8:30 پہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے یاران طریقت کے درمیان حاضری دے کے حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کے سینہ عطر میں
جو قرآن عظیم the last divine book for the betterment of the humanity, for the prosperity of the humanity, for the success of the humanity, and for the most great success of the seekers of the Islam. ان کے لیے اس قرآن عظیم کا کوئی ٹکڑا پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام جو حضور کے سینہ اطہر میں آیا اور حضور نے قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے چھوڑا، اس پہ عمل کیا جائے تو یہ آپ کی اور میری بخشش کا سماں ہوگا۔ میں تمام جتنے بھی دیکھنے والے چاہنے والے ساتھیوں نے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سے قبل پچھلے سنڈے کو میں نے حج کی اہمیت، قربانی کی اہمیت اور اس کی برکات کے حوالے سے میں ایک بیان دے چکا ہوں، اور آج اس نشست میں قرآن عظیم کی یہ خوبصورت سورہ مبارکہ 102 اس کا نمبر ہے، سورہ التکاثر کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے حوالے سے اس کا ترجمہ، اس کی شان نزول اور ان کے ریلیونٹ جو حدیث پاک ہیں، میں اس کا کچھ اس مختصر سے وقت میں حاضری لگاؤں گا۔ میں یہ اس امید کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے بعد جتنے بھی ساتھی امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور پاکستان میں یاران طریقت موجود ہیں، میرے اس پروگرام میں وہ شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قوتیں، یہ جذبے اور یہ حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ وفا کا یہ سلسلہ جو اولیاء کاملین کے سینوں سے نکلا ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ نبی رحمت کی در کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، حضور کے اس پیغام کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان فتنوں سے بچائے جو ہماری سوچوں میں بار بار ہر وقت ہر دور میں آتے رہے، اور ہمیں ان پریشانیوں میں، اس کنفیوژن میں ڈال کے اس محبتوں سے دور لے جاتے رہے۔ مولا کریم ہمیں صوفیاء کی، اولیاء کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو محبتوں کا پیغام دیتے ہیں، اور یہی اسلام کی جڑ ہے اور اسلام کی پہچان ہے، جو انسانیت کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہی انسانیت کا پیغام ہے، اور یہی میرے آقا مدنی تاجدار کی تعلیمات کا مرکز و محور ہے۔ حضور کے دربار میں غیر مسلم بھی آتے تھے، ان کے لیے بھی حسن اخلاق تھا، یہی تو شان تھی، اور اگر کوئی آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے، اور یہ وہ طریقہ جو ہے یہ صوفیاء کاملین نے عطا کیا ہے، اور صوفیاء کاملین کے ساتھ وابستگیوں سے ہی یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں ایسے فتنے ہیں کہ وہ علم کی بنیاد پہ ایسے نکات پہ پبلک میں اس کی گفتگو کو عام کرتے ہیں، جس سے عام بندہ اس بات سے واقف نہیں ہوتا، اور اس سے بھی ایسا عمل ہو جائے تو پھر وہ بھی گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے اسی چیز کو چھیڑا ہے جس میں محبت رسول ہے، جس میں اللہ کے ذکر کا فیضان ہے، جس میں اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کی ستاری اور غفاری کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور یہی وہ غرض و غایت ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے اپنے اپنے دوروں میں انہوں نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے ذکر کو اپناؤ، اور جس نے اپنا لیا وہی اعلیٰ ہو گیا۔ اور پھر حضور آقا مدنی تاجدار کی مبارک سیرت کو دیکھیں، سیرت کے ایک پہلو میں نور کی تجلیوں کا فیض نظر آتا ہے، اس کی الوہیت کا فیض نظر آتا ہے۔ ہر لمحہ پہ میرے رب کے پیارے حبیب نے یہی نعرہ بلند کیا کہ اس کی وحدانیت کو جو ہے وہ تھام لو، اس کے ذکر کو تھام لو، اس کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے۔ جب اس کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو گزارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نبی رحمت کے کرم کے صدقے، ان کے وسیلہ پاک کے کرم کے صدقے تم پہ اور مجھ پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ اس لیے کیونکہ میرا تعلق صوفیاء کی جماعت سے ہے، I belong to the Sufi class, and Sufi always invite the seekers and the lovers with great kind and humbleness. وہ تو محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا پرچار کرو۔ آج کل کی میں بات نہیں کرتا، میں ان صوفیاء کا تذکرہ کرتا ہوں جو نخروں سے نہیں بیٹھتے، جو انانیت کے سے ان کے سینے نہیں بھرے ہوتے، جو ہے دنیا کی مال و دولت کی دوڑ میں نہیں لگے ہوتے،
جو اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنی سکون کے لیے اپنی عوام سے ظلم و ستم نہیں کرتے، بلکہ ان صوفیاء کے ساتھ جو ان کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، جو ان کی محبتوں میں شامل ہوتے ہیں، جو اپنے ہمسائے، اپنے مریدین کے ساتھ ان کے دلوں کی دنیا کو آباد کرتے ہیں، یہ وہ صوفیاء کاملین ہیں۔ اور مولانا روم نے کیا خوبصورت کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، it's a beautiful poetry of the one of the seekers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulana Room of his time. He explained regarding to the status of the friends of the gods, جو اولیاء کاملین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یہ کتنا خوبصورت ان کی پوئٹری کا یہ ایک میسج ہے کہ اولیاء کاملین کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا جو ہے وہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اٹ از بیٹر دین، یہ انعام ہے یہ صوفیاء اس لیے کہ وہ اولیاء کاملین جن کے سینے حضور کی محبت سے آباد ہیں، حضور کی اداؤں کو انہوں نے اپنے سینے میں بسایا ہے، حضور کے اہل بیت سے پیار کیا ہے، حضور کے صحابہ سے پیار کیا ہے۔ اس لیے پیار کیا ہے اہل بیت سے، اس لیے صحابہ سے پیار کیا ہے کہ وہ نبی رحمت کی اداؤں کے جو ہے محتاج ہیں، وہ حضور کے در کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ اس فخر پہ نہیں آتے کہ میرا نسب اعلیٰ ہے، وہ اس انانیت پہ نہیں جاتے کہ ہم اعلیٰ ہو گئے، کہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ حق پڑھا ہے، بلکہ وہ حضور کی عجز و انکساری اور محبت کے ساتھ اس اپنے دل کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ پھر وہ جس طرف جاتے ہیں ان کا انعام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ صوفیاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، اہل اللہ کی جماعت جو ہے ہر دور میں آ رہی ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب ولایت کا کھول دیا کہ ہر دور میں اگر کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی تکبر کا فیض دیتا ہے، کوئی اپنی انانیت کے زور سے، اپنی دولت کے زور سے ہمارے ایمانوں پہ حملہ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک راستہ ہے، اولیاء کے دامن سے لگ جائے، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ فیض حق اندر کمال اولیاء، مولانا روم فرماتے ہیں کہ فیض حق اندر کمال اولیاء، نور حق اندر جمال اولیاء۔ نور حق کا بھی فیض ہو، اور فیض کا بھی اللہ تعالیٰ کے فیض کے جلووں کا کمال جو ہے، اس کے نور کا کمال جو ہے وہ اولیاء کے دامنوں سے وابستہ ہے۔ اس لیے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، آئے ہے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، آئے ہے۔ یہ وہ محبتیں ہیں میرے دوستو۔ ایک صوفی کہہ رہا ہے، باعمل صوفی ہے، اور اس نے اس پوٹری کی شکل میں آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اولیاء کے دامنوں سے لگ جاؤ، ان میں نہ کوئی تکرار ہوگا، نہ کوئی سختی ہوگی، نہ وہ اپنے علم کے تکبر پہ دوسروں پہ جو ہے وہ بہتان یا ان پہ جو ہے ظلم کا، یا ان پہ جو ہے اپنی علمی داغ کی روب جو ہے جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ صوفی کا سینہ جو ہے وہ قرآن کے نور سے بھرا ہوتا ہے، حضور کی سیرت اور حضور کی احادیث، حضور کے پیغام سے بھرا ہوتا ہے، لیکن وہ عجز و انکساری کے ساتھ آنے والے کو محبتوں کا پیغام دیتا ہے، بلکہ اپنی جگہ پہ بٹھا کے انہیں عزت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اس کی کتنی عزت ہوتی ہے۔ یہی وہ میسج ہے میں آج آپ سب کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو، حضور کی وفا کی طرف لے جانا چاہتے ہو، تو پھر اس راہ کو اختیار کرو میرے دوستو، جو عظمت والا ہے اور جو شان والا ہے۔ اور یہ راہ جو ہے یہ محبتوں کا راستہ ہے، یہ حضور کے غلاموں کے ساتھ وفا کا راستہ ہے۔ اس مادیت کے دور میں، جس دور میں ہم گزرے ہیں، جہاں افراتفری ہے، جہاں انانیت کا زور ہے، اس دور میں بھی اگر فیض حاصل ہوگا جو قرآن کی اصل فیض اور میرے نبی کی محبت کا فیض، تو پھر کامیابی ہوگی۔ تو وہ در رسول کے غلام یہ اولیاء کاملین ہیں۔ میں آج کیونکہ میری جو موضوع تھا وہ میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سورہ التکاثر جو 102 اس کا نمبر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ اسی کے حوالے سے پہلے یہ میں پڑھ کے اس کا ترجمہ پھر اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین
لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. یہ اس کا میں نے سورہ پڑھی، اس کا ترجمہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بڑا خوبصورت مختلف میں نے تفسیر کی کتابیں جو ہیں وہ کھول کے ان سب کا نچوڑ کیا ہے، اور اس میں یہ مجھے ترجمہ بڑا خوبصورت. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، الہاکم التکاثر. غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. Or just I want to explain in an English translations, the pillage of more wealth has diverted you away from Allah subhanahu wa ta'ala. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچے. اس کی میں تفسیر آگے بیان کروں گا، یہ صرف ترجمہ ہے. یہاں تک کہ تم قبروں تک آ پہنچے. till you reach the graves. کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان جاؤ گے. کلا کا مطلب جان جاؤ گے. کلا سوف تعلمون، تب ضرور ہاں تم جلد جان جاؤ گے. till you indeed soon you will come to know it. Indeed you will soon come to know it. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم اپنی کوششوں کا انجام جلد جان جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ himself mentioning in the glorious Quran regarding the persons who always spend their times, their whole life just to collecting the worldly things، جو دنیا کی طرف لگے ہوتے ہیں. تو اس کے مطلب کہا کہ ہاں تم اپنی کوششوں کا انجام ضرور جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم اس انجام کو انجام کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے. تمہیں یہ پتہ ہو جاتا نا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو پھر دنیا کی طرف نہ جاتے. اس کا معنی لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، ضرور دیکھ کر رہو گے دوزخ کو. آپ اس پہ انگلش میں کہتا ہے till you reach the graves, indeed soon you will come to know it. And again, indeed soon you will come to know it. Indeed would be knew that it is sure, the knowledge, the sum of the wealth, and you will certainly see hell. You will certainly see hell. Indeed you will definitely see the sure ruin. And then on that day you shall be questioned about the bounties of Almighty Allah. پھر یہ اس میں ثم لترونها عین الیقین، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. یہ کہا نا تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر کہا ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھ سے تم دوزخ کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کہا کہ ضرور پوچھا جائے گا تم سے، ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن میں جملہ نعمتوں کے بارے میں جو رب نے تمہیں عطا کی ہیں. یہ بتایا گیا کہ then on the day you shall be questioned about the bounties، جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ، کوسچن ہوگا تم میں. یہ اس کے ترجمہ سادہ جو میں نے آپ تک بیان کیا ہے. اس کی شان نزول کے حوالے سے یہ سورہ 102 نمبر ہے، مکی سورہ ہے. جمہور علماء کا اس پہ ہے اتفاق. اور اس سورہ مبارکہ کا ایک رکوع ہے 8 آیات ہیں، 28 اس کے کلمات ہیں اور 120 اس کے حروف ہیں. یہ انفارمیشنز کے لیے جسٹ کنوے ٹو مائی آل دا لورز. اور شان نزول کے حوالے سے تفسیر عزیزی میں یہ روایت ایک لکھی گئی ہے کہ عرب کے قریش کے 2 بڑے قبیلے بنو عبد مناف اور بنو سم، یہ 2 بڑے ٹرائبز تھے قریش کے. ان کے درمیان ایک جو ہے کشمکش، دنیا کی کشمکش چل پڑی تھی. ہر قبیلہ یہ کوشش کرتا تھا کہ اس کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے اس سے. ان دونوں میں یہ ایک دوڑ لگ پڑی تھی اور اس دوڑ میں انہوں نے دنیا کی مالوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا. زیادہ سے زیادہ دولتیں اکٹھی کرنی، زیادہ سے زیادہ اولادیں
اور پھر یہاں تک کہ اپنے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کا بھی شمار کرنے لگ پڑے، تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ جو دنیا کی مارکہ آرائی میں تم لگے ہو، دنیا کی دولتوں کو سمیٹنے میں لگے ہو، دن رات تمہیں حقیقتوں کا پتہ نہیں، آج میں تمہیں اس حقیقت کا آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شان نزول ہے، اور اس کے متعلق یہی کہا کہ یہ جو دنیا کی جو مال تم اکٹھے کرتے ہو، دنیا کی دولتوں میں لگے ہوئے ہو، دن رات، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ کسی کا پتہ ہے، صرف تمہارا نفس اور تمہاری انانیت تم پہ اتنی حاوی ہے کہ تم ایک دوسرے سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا مقام اعلیٰ ہے، تو فرمایا کہ یہ تو ساری چیزیں فانی ہیں، یہ تو فنا ہو جائیں گی، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تمہیں اس چیز کا، تمہاری آنکھیں جو ہیں اس انانیت کی وجہ سے بند ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہیں اس حقیقت کا آشکار ہوگا کہ تو نے دنیا میں رہ کر دنیا کے مالوں میں اپنی زندگی کو سفر کر دیا اور حقیقت سے دور رہے۔ میرا رب کہتا ہے اگر تم پہچان جاتے کہ یہ فانی ہے اور پھر میری رضا کی خاطر جو میں نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، جو دنیا کی آسائشیں عطا کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میری راہ کی طرف آ جاتے، میرے ذکر میں بیٹھ جاتے، میرا ذکر کرنے والا تمہیں بلاتا رہا اس کے پاس آ جاتے، تو پھر یہ نعمتوں کا جو ہے یہ تمہیں احساس ہوتا کہ ان سے بڑھ کر اس کی رضا اعلیٰ ہے، اس کی وفا اعلیٰ ہے، اس کی عبادت اعلیٰ ہے، پھر تمہیں ہوتا۔ اور آخرت میں پھر ان نعمتوں کے بارے میں جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور اسی کے حوالے سے امام راغب نے اس تفسیر کو میں تھوڑا سا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ التقاصر کا معنی ہے، دی میننگ آف التقاصر، اس کا معنی الحاکم التقاصر۔ التقاصر کا معنی دو معنی آپ نے بتائے، ایک معنی ہے مال جمع کرنا، جس طرح کہا کہ دنیا کے مالوں میں لگے ہوئے تھے ایک دوسرے سے بڑائی کرنے کے لیے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا دین کی طرف آنا ہے، ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ ایک معنی ہے التقاصر کا مال اکٹھا کرنا، اور دوسرا ہے کہ مال و دولت کی کثرت سے فخر کرنا، پراؤڈنس، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا، اعلیٰ مقام حاصل کرنا، اس دولت جو فانی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے میں ایک دوسرے سے آگے لے جانا، اور یہاں تک کہ تمہاری زندگی کی آخری سانس آ جاتی ہے اور پھر تم اسی میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب پھر آتی ہے تو پھر تم خیال کرتے ہو اب وہ وقت گزر گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو رب نے زندگی دی ہے اس میں رہ کر دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے اس کا شکر ادا کرو، اس کے ذکر میں مست رہو، پھر تمہیں ہوگا، ورنہ پھر یہ پوچھا جائے گا، اس وقت پھر کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ اور اسی کے حوالے سے حدیث پاک بخاری کی، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک وادی جو ہے، ایک ویلی سونے کی بھری ہوئی ہے، اور پھر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ایک وادی کی جگہ میری دو وادیاں سونے کی ہو جائیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ اس خواہش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، مٹی، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے چشم کرم فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث، اور دوسری حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں بھی حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی، the leaders of the prophet and the mercy for the entire humanity, the most compassionate، یہ انعام والا نبی، اللہ himself bestowed the different status at different prophet in different times، اور اللہ bestowed to our beloved prophet کہا کہ you are my beloved، the most beloved personality on the face of earth، that is the personality of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ کا خطاب عطا کیا گیا ہے۔ یہ شان ہے اور یہ عظمت ہے، اور اسی کے حوالے سے سیدنا اسماعیل کو خلیل اللہ بنایا، تو سیدنا علماء حق نے اسے ایکسپلین کیا ہے، what is the difference between the خلیل اللہ and حبیب اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیل is one who pleased Allah، who pleased to Allah، and حبیب is one whom Allah himself pleased to him۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا کی۔ اور یہ حدیث میں کہ حضور یہ سورہ التقاصر پڑھ رہے تھے، صحابی آئے، عرض کیا، تو کہا
کہ میں یہ آیت کریم جو آیت مجھ پہ نازل ہوئی پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، یہ تیرا مال نہیں، وہی تیرا ہے جو تو نے کھایا اور اندر داخل ہو گیا، یا جو تو نے پہنا اور بوسیدہ ہو گیا، اور جو تو نے صدقہ کر دیا، بس یہ تیرا مال ہے، باقی تو پیچھنوں کے لیے چھوڑ جائے گا، اس میں تیرا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مسلم کی حدیث کتنا خوبصورت یہ پیغام ہے کہ تم دنیا کے مال کو حاصل کرنے میں فخر کرتے ہو، دنیا کے مالوں میں ہر وقت مصروف رہتے ہو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، قبر کے اندھیرے میں چلے جاتے ہو، پھر تمہیں احساس ہوتا ہے تو کیوں نہ پہلے جب اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، نعمت عطا کی ہے، دنیا کے مال سے تمہیں نوازا ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کرو، یہ لے لو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس اللہ کی بارگاہ کی طرف جائے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ان کوششوں کو جب تم انجام پہ پہنچو گے پھر تمہیں جلد معلوم ہوگا۔ اور اس کے میں بتایا کہ تم بےہودہ ان فعلوں سے پاک ہو جاؤ، ان دنیا کے مالوں میں مستغرق نہ ہو، اپنی غفلت سے اپنی موت کی طرف جا رہے ہو، اس سے دور ہٹنے کے لیے تم ان گھڑیوں کے لیے اس اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، پھر تم انعام پاؤ گے۔ اور پھر یہ وعید پر وعید، پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر یقین کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ فانی لذتیں، یہ دولتیں، یہ مال، یہ سارے ناپائیدار ہیں، ان کا کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، وہی عمل ہوگا جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا، وہی تمہیں دے گا۔ اور قیامت کے دن تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھو گے، لترون الجحیم، تم اپنی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور پھر آخر میں تم ضرور دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اور اس وقت پھر یہ دو گروہ، ایک کفار کا اور ایک مومنین کا، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزاری، حضور سے وفا کی، حضور کے ذکر میں رہے، ایک دوسروں سے فتنہ پہ آ کر ایک دوسروں کو علم کی قوتوں سے انہیں نیچے نہ کیا، بلکہ حضور کی ادا کو، محبت کو اپنے سینے میں بسا دیا، وہ انعام والے ہوں گے۔ اور جو کفار ہوں گے، جو دنیا کی دولتوں میں لگے رہے، جب اس میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے لیے ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا، وہ وہی رہیں گے۔ اور جو مومنین ہوں گے ان کی منزل آگے ہوگی، اور پھر وہ اس طرح گزر جائیں گے جس طرح بجلی کی ساعت ہوتی ہے، یہ حدیث میں بتایا گیا، اتنی تیزی سے اس جہنم سے گزر جائیں گے بجلی کی ساعت کے ساتھ، یا پھر کہا کوئی تیز ہوا جیسے چلتی ہے اس طرح گزر جائیں گے، یا جس طرح پرندوں کی طرح اپنے اپنے درجات معاف کرنا، اپنے اپنے درجات کے مطابق انہیں وہ درجات ملیں گے۔ جو زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو زیادہ دیندار ہوگا، جو زیادہ عاجزی کے ساتھ ہوگا، جو زیادہ میرے نبی کی محبتوں کے ساتھ، وفا کے ساتھ زندگی گزار کے اپنے ہر ایک سے پیار کرتا ہوگا، اس کا کتنا درجہ ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ مقام پہ ہوگا، یہ کہا۔ اور پھر کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ جو رب نے تمہیں زندگی دی ہے یہ نعمت ہے، حسن دیا ہے یہ نعمت ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا یہ نعمت ہے، گھر اچھا دیا یہ نعمت ہے، اللہ کے مال تو نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اپنے پہ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے غریبوں میں کرتا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن ان تمام کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ بتا دیا گیا اس سورہ کریم میں۔ اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث پاک مسلم کی صحیح حدیث ہے، اس کا ایک اجمالاً مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، one of the kind companions of Prophet Islam, who spent most of his time in the kind company of the Prophet ﷺ. This hadith narrates by him, and he explained this hadith give you the lesson to thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah bestowed the bounties, the blessing to you for your survival, for your living, for your good living. Allah, these are all the bounties are to be questioned by Allah on the day of judgment. اور یہی وہ ہے کہ جب فرمایا کہ سیدنا حضور آقا مدنی تاجدار ایک بار آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے پریشان کیا، آپ باہر نکلے، تو آگے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آگے سیدنا ابو بکر صدیق تھے، وہ بھی، انہیں بھی بھوک تھی، وہ بھی باہر آئے، اور سیدنا عمر فاروق تھے، حضور نے پوچھا تم باہر کیوں؟ یا رسول اللہ ہمیں سخت بھوک لگی ہے، پریشان تھے، باہر آگے، ہم نے آپ کو بھی دیکھ لیا، آپ کی میت میں آگے، تو حضور چلے، اور ایک صحابی حضور کے غلام، اس کے باغ میں، کھجوروں کا باغ، وہاں پہ اس کا گھر تھا، وہاں پہ گئے،
اور جب وہ انصاری صحابی ان کے پاس گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو 3 بار، اب 2 حدیثیں اس میں، 3 بار پہلے بھی حضور نے آواز دی، پھر دوسری، پھر تیسری بار، اور اس صحابی کی زوجہ جو تھی وہ بھی حضور کی صحابیہ غلامہ تھیں، تو پھر جانے لگے تو اس نے کھولا تو تاخیر اس لیے کہ یا رسول اللہ کہ آپ کی خوبصورت آواز سے میرا ایمان تازہ ہو رہا تھا، 3 بار آپ کی آواز کو سنا ہے، گھر بلایا، اس کا گھر والا کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ پانی لینے گئے ہوئے ہیں، تو میٹھا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں حضور تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، سیدنا عمر فاروق، تو آپ کیا وہ صحابی جو ہیں حضور کے غلام وہ بھی آ گئے، اور جب آئے تو انہوں نے دیکھا حضور کو، اتنے خوش ہوئے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا، سیدنا عمر فاروق کو دیکھا، تو کہا خدا کی قسم اس وقت کائنات میں اگر کوئی اعلیٰ ہے تو میں ہوں کہ میرے گھر میں یہ عظیم مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، حضور آئے، حضور کے غلام آئے۔ یہ that was the kind of love of that Sahabi. He explained in his words and he paid respect to the Prophet ﷺ and Prophet's companions. تو آپ نے دیکھا تو شکر ادا کیا، اور آپ نے کھجوریں پیش کی، آپ حضور نے کھائیں، صحابیوں نے کھائیں، پھر پانی پیش کیا، پھر دوڑ کے گئے کہ بکری کو ذبح کریں، تو بکری کو ذبح کیا گیا، کھانا کھلایا، جب کھانا کھا چکے تو حضور نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت نے مجھ محمد کی جان ہے، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا رب کے بارگاہ میں ہمارا پوچھا جائے گا۔ یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں بھی مولا کریم تیری بارگاہ سے آئی ہیں۔ اس آیات میں تمام انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے اور وہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں، اس کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے بیراور فرماتا ہے، ہمیں ان نعمتوں کا اس کی بارگاہ سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہی بقا والے ہوتے ہیں، وہی انعام والے ہوتے ہیں، وہی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا فیضان آج اس دور میں ہمیں مل رہا ہے تو اولیاء کاملین کی نسبتوں سے۔ میرے بابا جی سیدنا خواجہ محمد قاسم موڑوی موڑا شیب میں 80 سال بیٹھ کر آنے والے کو یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو، بلکہ آنے والوں کے دلوں کے ساتھ ان کی زبانوں کو کہا، اپنی زبانوں اور اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کی صداؤں کو لگاؤ۔ یہ that was the message of the Sufi، یہ ان کا ایک پیغام تھا، اور اسی پیغام کو خواجہ غریب النواز نے اس موڑا شیب کی وادی میں بیٹھ کر اللہ کے اس فیضان کو جاری کیا۔ میرے والد گرامی نے، ہمارے خاندان کے ہر فرد نے اس مشن کو، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے کہ ہمیں دنیا کی دوڑ کی طرف نہیں جانا، بلکہ اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کی خاطر اس کے اس پیغام کو، جو نبی رحمت، جو نبیوں کا سردار، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وما ارسلناک الا رحمت العالمین ہے، لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی رسول نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب اس نبی کے اتنے ٹائٹل، اتنی شانیں میرے رب نے عطا کی ہیں، اختیار بھی عطا کیا ہے، قوت بھی عطا کی ہیں، سارے علم کے خزانوں کو میرے نبی کے سینہ عطر میں اتار دیا ہے، اس نبی کا عجز و انکساری کو دیکھو، کتنے وہ محبتوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، غزوات میں شامل ہوتے ہیں، جہاں پہ کام ہوتا ہے کام کرتے ہیں۔ اگر ایک صحابی نے، اگر ان صحابیوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں قربان جاؤں، دی کریکٹر آف دا پروفٹ اسلام، دا مرسی فار دا مین کائنڈ، ایک کے بجائے 2 باندھے ہوتے ہیں، گھروں میں فاقے پڑے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ کریکٹر ہے اس پاک گھر کی، اور اس گھر کے ساتھ وابستہ ان پاک صحابہ کی، یہ کریکٹر ہیں۔ اس کریکٹر کو دیکھنا چاہیے، اس نبی رحمت کی وفا کو دیکھنا چاہیے، جس نے اس کائنات تک یہ آخری میسج ہے، ڈیوائن میسج، ٹل دا لاسٹ بریتھ آف دس یونیورس، یہ وہ پیغام ہے، آج پھر کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور یہ اتنا اکمل اور اعلیٰ ہے، میرے رب نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اگر تیری اور میری بخشش ہوگی تو اس نبی کے اس پیغام کو عملی طور پر اپنانے کے ساتھ قرآن عظیم اور اس نے سیرت رسول اور حضور کے حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار کے مولا کریم ہم دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے۔ ہمیں تفرقوں اور جھگڑوں سے نکل کر ہمیں پیار کے اس پیغام کو اپنانا ہے۔ یہی میرا میسج اور صوفیہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین حق کی حقانیت سے روشنائی عطا فرمائے اور ہم سب کی منزلیں آسان فرمائے۔ جتنے بھی ساتھی جو ہم سے جدا ہو گئے مولا کی ان پہ کرم فرمائے۔ یہ کووڈ-19 جو کنٹیجیس ڈیزیز آل اوور دا ورلڈ، اسپریڈنگ آل اوور، اٹس لائک اے پینک،
یہ جو ہے مولا کریم اس سے ہمیں نجات عطا فرما اور حضور کی غلامی نصیب فرما. جو امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں یاران طریقت ہیں، ان سب کی منزلیں آسان فرما اور اس ذکر و فکر کے ساتھ وابستگی نصیب فرما. عید آنے والی ہے، میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک بھی ہو، اور عید پہ قربانی کے اس اہمیت کے ساتھ، اور جن جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر کے یہ بوڑاچی میں قربانی کر رہے ہیں، مولا کریم ان پہ بھی کرم فرما دے اور سب کی مشکلیں آسان فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اصحاب محمد وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.